نہایت ہی معزز و محترم مقتدر حضرات و سامعین عزیز وقار، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان فقہ حنفی کا تعارف اور اس کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ اس موضوع کے اندر بہت طوالت ہے، بڑی وسعت ہے، کیونکہ جس انداز میں اہل اسلام کے لیے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی جزیات اور مسائل کو آسان اور سہل کر کے پیش کیا ہے، ان کا احاطہ کرنا اس تھوڑے سے وقت کے اندر انتہائی مشکل ہے، مگر پھر بھی چند ایک معروضات اس کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، جس میں ہم تعارف پڑھیں گے کہ فقہ حنفی کیا ہے اور اس کو فقہ حنفی کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں کہ زمین کے اکثر خطے پر صرف پاکستان یا بر صغیر ہی نہیں بلکہ مختلف اور بھی کثیر ممالک ہیں کہ جہاں پر فقہ حنفی کا راج ہے، اور اس کے زیر اثر جو مسائل شرعیہ شمار کیے جاتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا ان کے اوپر عمل ہے۔ اسلام کی موجودہ زمانے کے اندر ٹوٹل 4 فقہ ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 5 بھی ہیں، جن میں سے 4 فقہا کا تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے، اور ایک فقہ کا تعلق اہل تشیع کے ساتھ ہے، جن کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے۔ جو 4 فقہا اہل سنت کے اندر ہیں، ان میں ایک حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، دوسرے حضرت محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور تیسرے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھے امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا اصل نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ سارے ائمہ کے استاد امام مانے جاتے ہیں، اور یہ سارے بڑے بڑے اماموں کے یہ استاد ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ تابعین کے زمانے کے ساتھ ہے کہ انہوں نے اپنی مبارک آنکھوں سے کئی سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارت بھی کی ہے، اور تقریباً 4000 سے زائد اساتذہ کرام کے جن کے اندر حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین بھی موجود ہیں، ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا ہے۔ ان کے جو شاگرد ہیں، ایک روایت بڑی مشہور ملتی ہے کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور یہ آپس میں قتال کرنے لگے، جھگڑنے لگے، تو کچھ لوگوں نے آ کے ان کے درمیان فیصلہ کچھ اس انداز سے کیا کہ شوافع سے پوچھا، یعنی کہ امام شافعی کے جو قائل تھے، ان کے جو شاگرد تھے، تلامذہ تھے، ان سے یہ سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ امام شافعی کے شاگرد کتنے ہیں؟ تو جب ترتیب دی گئی، گنا گیا، شمار کیا گیا، تو وہ مشکل سے کوئی جو ہے وہ کئی سو کے سینکڑوں تک بھی نہ پہنچے، بلکہ کئی سو کے قریب صرف وہ شاگرد تھے، کوئی 400 ہوں گے یا 500 ہوں گے یا 300 ہوں گے۔ لیکن جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے حضور کے شاگردوں اور تلامذہ کی تعداد کا پوچھا گیا، تو تقریباً 10 سے 15 ہزار کے قریب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، جنہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
رضی اللہ تعالی عنہ سے اکتساب فیض کیا ہے اور ان سے علم کو حاصل کیا ہے۔ اصل میں کچھ نیا احباب ہیں، میں ان کے لیے اس بات کو ذکر کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اکابرین کو سمجھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیسی خدمات پیش کی ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاتھ میں جو تقریباً 3 سے 4 انچ کا جو ایک کھلونا ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جس کو ہم موبائل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس نے ہمارے معاشرے کے لوگوں کا ذہن خراب کر دیا ہوا ہے، اور لوگ یہی بس کہتے پھرتے نظر آتے ہیں کہ دین لینا ہے تو بس قرآن اور سنت سے لو، اس سے پیچھے جو ہے وہ تم دین کسی سے بھی نہ لو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سارے ان لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، یہ اپنے مسئلے ہیں، اپنے جھگڑے ہیں، ان کے ایسا ہے ویسا ہے۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں چونکہ جو سابقہ 3 سے 4 جماعت سے لوگ آ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بالترتیب ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا جو ایک نیگیٹو پہلو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے، اس سے جو چیزیں متاثر ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے جوان یا ہماری قوم جو ہے وہ اکابرین اور اسلاف کی خدمات کو بھول چکی ہے، اور ان اسلاف اور اکابرین کی خدمات وہ ہیں کہ جو ناقابل فراموش ہیں، کسی بھی حالت میں ان کو جو ہے فراموش نہیں کیا جا سکتا، ان کے احسان کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اگر یہ لوگ اپنی خدمات پیش کر کے ہمارے اوپر احسان نہ کرتے تو خدا کی قسم دین ہمارے لوگوں کے لیے دین کے اوپر عمل کرنا انتہائی مشکل ہوتا، جو کہ آلریڈی ویسے ہی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بہت سہل اور بہت آسان چیز ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، یہ اس طرح سے انہوں نے خدمات پیش کی ہیں اہل اسلام کے لیے۔ اچھا، یہ سلطنت، یہ فقہ حنفی جو ہے، اس کو فروغ کیسے ملا اور یہ کیوں اتنی پروان چڑھی ہے، اور اس کا دور دورہ کئی سارے علاقوں، کئی سارے شہروں اور ملکوں کے اوپر ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی 2 وجوہات جو ہیں وہ کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر رقم ہے، لکھی گئی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فقہ حنفی کا تعلق جو ہے زیادہ تر سلاطین اسلام کے ساتھ رہا ہے، یعنی کہ بڑے بڑے جو بادشاہ تھے، جس طرح سر فہرست جو ہے وہ عثمانی سلطنت ہے، سلطنت عثمانیہ، جنہوں نے 4 بر اعظموں کے اوپر 700 سے زائد سالوں کے اوپر جو ہے وہ محیط حکومت کی ہے، ترکی کی، ان کے اندر بھی فقہ حنفی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مغلیہ سلطنت، جنہوں نے 100 سال جو ہے وہ دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، مغل بادشاہ جو تھے، ان میں سے بھی زیادہ تر جو علماء تھے ان کا تعلق جو ہے فقہ حنفی کے ساتھ تھا۔ اور پھر اس کے بعد بر صغیر میں جو ترک حکمران آئے، ان کی سلطنتیں شمال مغربی چین کے اندر، وسطی ایشیا کے اندر، انڈیا کے اندر، پاکستان کے اندر، تو یہ مختلف ممالک کے اندر جو ہے، جب یہ بر صغیر تھا اور یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کا نام نہیں تھا بلکہ یہ سارا ایک ہی خطہ تھا، تو اس وقت بھی جو امت مسلمہ کے جو اکابرین تھے، جو سلاطین تھے، ان کا تعلق نہ فقہ حنبلی کے ساتھ تھا، نہ فقہ شافعی کے ساتھ تھا، نہ فقہ مالکی کے ساتھ تھا، بلکہ ان کا تعلق فقہ حنفی کے ساتھ تھا۔ ایک اس کی شہرت اور اس کے وسیع ہونے کا نظریہ اور خیال و رزن جو ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ سلاطین اسلام جو تھے وہ زیادہ تر فقہ حنفی کے ساتھ شغف رکھنے والے تھے اور لنک رکھنے والے تھے، اس لیے اس کو زیادہ تر جو ہے وہ فروغ ملا ہے، لیکن اس کو کوئی اتنا مستحسن قرار نہیں دیا گیا۔ اس وجہ کو سب سے بہترین اور سب سے مثبت اور سب سے اچھی جو وجہ جس کو سب سے زیادہ ترجیح حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اجتہاد اور مسائل کے استنباط کا جو مدار ہے وہ انسان کی طبیعت کے اعتبار سے ہے، وہ لوگوں کے حالات و واقعات کے اعتبار سے ہے، وہ لوگوں کی طبیعت کے ساتھ پیش آنے والے مختلف قسم کے مسائل سے ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا تھا، تھوڑا سا اس کا جو ہے میں ٹچ دیتا چلوں کہ جو باقی فقہ ہیں، فقہ شافعی ہے، مالکی ہے یا حنبلی ہے، ان کا چونکہ تعلق مدینہ سے رہا، عرب سے رہا، جزیرۃ العرب کے ساتھ ان کا تعلق تھا، انہوں نے ساری تدریس وہاں پہ بیٹھ کے کی، سارے مسائل کے اجتہادات وہاں پہ کیے، اور وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پہ فتنہ نہیں تھا، وہاں پہ اصل عربی لوگ تھے کہ جن کا تعلق عربی زبان کے ساتھ تھا،
جن کے اوپر قرآن اترا تھا، جن کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تشریف لائے تھے، ان کے لیے مسائل کا استنباط کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ وہ صرف اور صرف عبارت کے ظاہر کے اوپر فوکس کر کے اس سے مسائل اخذ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ لیکن فقہ حنفی جو ہے اس کا اظہار یہ بغداد سے ہوا تھا، عراق میں ہوا تھا، ایران میں ہوا تھا، اور یہ عرب کا علاقہ نہیں تھا، یہ فارس تھا، یہ سارے کا سارا عجم تھا۔ یہاں پہ عربی سمجھنے کا لوگوں کو بالکل بھی کوئی اس کی اویئرنس نہیں تھی، خیال نہیں تھا، مشکل تھا ان کے لیے بہت زیادہ۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب چیزیں طبیعت کے لیے، انسان چونکہ کاہل اور سست ہے، تو جب طبیعت کے اوپر کچھ چیزیں گراں گزرتی ہیں تو ہم چور راستہ استعمال کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر یہاں پہ اجتہاد نہ ہوتا اور مسائل سارے کے سارے یا دین سارے کا سارا جو ہے وہ مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر ہی رہتا، تو یہاں پہ یہ ممکن تھا، اس بات کا خطرہ تھا کہ لوگ دین سے بیزار ہو جائیں گے، دین لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا، عمل کرنا بڑا پیچیدہ ہو چکا تھا، بڑا کمپلیکیٹڈ سچویشن جو ہے وہ بن چکی تھی، کریٹ ہو چکی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ لوگوں کو دیکھا کہ ہر بندے کی طبیعت اور مزاج اور طرح کی ہے، یہاں پہ یہ عجم کا علاقہ ہے، دین سمجھنا عربی انداز کے اندر لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، تو آپ نے پھر لوگوں کی طبیعت کے اعتبار سے مسائل اخذ کر کے قرآن اور سنت سے لے کر لوگوں کو جو ہے وہ دیے، تاکہ لوگوں کے لیے دین کو سمجھنا آسان ہو سکے اور وہ اس کے اوپر عمل کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر زندگی گزار سکیں۔ اور اسی بات کا اظہار جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ بذات خود کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انی آخذ بکتاب اللہ اذا وجدتہ، فرماتے ہیں میں مسئلے کوئی اپنے پاس سے نہیں کرتا یا میں اپنی مرضی کی باتیں نہیں کرتا۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھنے کے لیے یہ تمہید کو سمجھیں کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کوئی بھی مسئلہ جب اخذ ہوتا ہے تو اس کے لیے 4 اصول ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان کے اندر اصول فقہ کے اندر ادلہ اربع کہتے ہیں۔ ادلہ اربع، اربع 4 سے ہے، ادلہ وہ چیزیں کہ جن سے دلیل لینا جو ہے وہ ممکن ہے اور آسان ہے یا لینا چاہیے کہ جس کے مطابق جو ہے وہ دین کو ڈھال کے پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ ادلہ اربع وہ کون سے ہیں؟ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ابتدا پہ سب سے پہلے نمبر پہ قرآن پاک ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی معاملہ ہے، اس کے اوپر اگر عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو قرآن سے تلاش کریں گے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، دعویٰ ہے، پارہ نمبر 7 کے اندر سورہ انعام کے اندر ذکر ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک سے خشک تر چیز کا ذکر بھی ہے اور تر سے تر چیز کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ جب تم نے اخذ کرنا ہے تو اس مسئلے کے ثبوت کے لیے تمہیں پہلے قرآن سے دلیل تلاش کرنی ہے۔ اب اگر تمہیں قرآن سے دلیل نہ ملے، مثال کے طور پر کئی سارے ایسے مسائل ہیں کہ اگرچہ قرآن کے اندر علم سارے کا سارا موجود ہے لیکن وہ مسئلہ قرآن سے نہیں ملے گا، کئی سارے مسائل ایسے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن پاک نے کہا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھنے والے بڑے سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے سارے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں تو اپنے دور کی جدت کو دیکھ لیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر موجودہ اس وقت میں جس طرح کے مسائل موجود ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، اخذ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب پھر جب قرآن سے تمہیں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر دوسرا جو سورس ہے، دوسرا ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، حضور کی سنت مبارکہ، حضور کی سیرت مطہرہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات، حضور کی تجارت، حضور کی تبلیغ کے سارے اصول، ضوابط، قواعد اور ادوار، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے طریقے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلح ہو کے اسلحہ پہن کر میدان جنگ کے اندر اترنا، مکمل ٹوٹل جو حضور کی 63 سالہ ظاہری طور پہ زندگی ہے تقریباً،
وہ سارے کا سارا جو ہے، اگر قرآن سے تمہیں کوئی اصول نہیں ملتا یا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر تم اس کے بعد موو کر کے حضور کی سیرت کی طرف جا سکتے ہو، حضور کی حدیث کی طرف جا سکتے ہو، حضور کی سنت کی طرف جا سکتے ہو۔ پھر کیا ہے، اب یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ سارا آج کے دور کا خاص طور پہ سارے کا سارا دین ہم حضور کی سنت سے نکال لیں یا حضور کی سیرت سے نکال لیں۔ اس وقت کے لوگوں کا لباس بھی اور تھا، ان کی خوراکیں بھی اور تھیں، ان کی سواریاں بھی اور تھیں، ان کے آنے جانے کے ذرائع، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹریول کرنا، سارے معاملات اور تھے، تجارت کا انداز اور تھا، چیزیں اور طرح کی تھیں، پیسوں کا جو لین دین ہے اس کے طریقہ کار مختلف تھے، آج کی رقم اور ہے، ان کے دور کی رقم اور تھی۔ اگرچہ مختلف ممالک اس وقت بھی موجود تھے، ہر ملک کے حساب سے اپنا اپنا ایک سکہ چلتا تھا، تو یہ سارے مسائل آج کے دور کے حضور کی حدیث پاک سے بھی نہیں ملیں گے۔ پھر کیا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا سورس آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اجماع امت۔ اجماع امت، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف اور صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، جنہوں نے حضور کو دیکھا اور دور اور زمانہ حضور کا بھی پایا اور حضور کے بعد والا زمانہ بھی پایا۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، جدید سے جدید تر چیزیں آتی گئی، نئے نئے مسائل آتے گئے، نئے نئے ادوار گزرتے گئے، نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش ہوتی رہیں، تو یہ سارے کے سارے تیسرا سورس جو ہے وہ پھر اجماع امت، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی، سیرت اور ان کے ادوار اور ان کے معاملات ہیں۔ لیکن یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ سارے مسائل آج کے دور کے خاص طور پہ اجماع امت سے لینا بڑا مشکل ہے، چونکہ ان کا بھی تو زمانہ سادہ ہی تھا، وہ بھی تو سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ پھر کس طرف جائیں گے؟ پھر علماء کرام نے دو راستے نکالے۔ انہوں نے کہا اگر تو کچھ لوگ بیٹھ کے سر جوڑ کے آپس میں سوچ و بچار کر کے قرآن اور سنت کی باتوں کے اوپر غور و خوض کر کے اگر مل کے بیٹھ کے کوئی مسئلہ اخذ کر لے تو اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، اور اگر فردن اکیلے کوئی بندہ بیٹھ کے بات کر لے تو اس کو پھر قیاس کہا جاتا ہے۔ لیکن اجتہاد اور قیاس کے اوپر تب ہی عمل کیا جائے گا کہ جب وہ اجماع امت یا حضور کی سیرت، حضور کی سنت، حدیث یا پھر قرآن پاک کے اصولوں میں سے کسی ایک چیز کے اوپر پورا اترتا ہوگا تو پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اس کے اوپر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مخالف جماعتیں بڑی زیادہ تھیں، چونکہ آپ اجتہاد کرتے تھے، مسائل نکالتے تھے، مخالفین بڑے تھے۔ آج کے دور میں عام سا بندہ مولوی مسجد کا ہو تو اس کے مخالف بڑے ہوتے ہیں، تو وہ تو پھر ایک وقت کے امام تھے، مجتہد تھے کہ جن سے ایک پوری فقہ پوری دنیا کے اوپر رائج ہے، تو مخالفین بڑے زیادہ تھے۔ آپ ایک مرتبہ بغداد سے حج کرنے کے لیے مدینہ شریف، مکہ شریف گئے، تو حضرت امام جعفر صادق سے شاگردی کا دور پورا کر کے تو آپ جو ہیں اپنے اجتہاد کی دنیا کے اندر آ چکے تھے واپس، یعنی کہ امام جعفر صادق آپ کے اساتذہ میں شمار ہو چکے تھے۔ تو کسی بندے نے شکایت کر دی کہ حضرت آپ کا شاگرد جو امام اعظم ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت جو ہے، یہ آپ کے نانا کے دین کے اوپر اپنے قیاس کو ترجیح دیتا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کے نانا کے دین کے اندر جو باتیں ہیں، جو ان کی شریعت ہے، اس کو ترک کرتا ہے اور اپنی مرضی سے جو مسائل اخذ کیے ہوتے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے تو ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو کہتا ہے۔ اب یہ بات جب امام جعفر صادق کو بتائی گئی تو آپ حج کے لیے تشریف لے کے گئے، تو زیارت ہوئی، سلام کے لیے حاضر ہوئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، تو آپ نے سوال کیا، کھڑے تھے، روایت کے اندر آتا ہے کہ دونوں استاد اور شاگرد کھڑے تھے، تو امام جعفر صادق اپنے اس شاگرد کی تعظیم، حالانکہ اہل بیت رسول ہیں، سید ہیں، آل پاک ہیں، حسنین کریمین کا خون ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذریت میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام جعفر صادق سید ہوتے ہوئے بھی اپنے شاگرد غیر سید امام اعظم ابو حنیفہ کا احترام بہت زیادہ کرتے تھے کہ کبھی ان کو اپنے پاؤں میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ یہ عالم کی قدر ہے، عالم کی قدر ہے۔ علم جو ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایویں نہیں فرمایا
کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنی امتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت موجود ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک عالم کو ایک غیر عالم عبادت گزار بندے کے اوپر وہ فضیلت حاصل ہے کہ جو مجھ کو بطور نبی اپنے امتی کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اتنی قدر اور اتنی عظمت ہے عالم دین کی۔ یہی انداز، یہی تاثر اہل بیت اطہار نے دیا، اور امام جعفر صادق اسی کا اظہار کرتے تھے آپ کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوا، اس دن آپ نیچے بیٹھے، امام اعظم ابو حنیفہ نیچے بیٹھے اور امام جعفر صادق کو اونچی جگہ پہ بٹھایا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ برابر بیٹھوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ اہل بیت رسول ہیں، اب بات ہے آپ کے نانا کے دین کی، تو آپ اس دین کے نمائندے ہیں، میں اس دین کا ملازم ہوں، میں اس دین کا خادم ہوں، شریعت آپ کے گھر سے چلی ہے، میں صرف آپ کے گھر سے چلی ہوئی شریعت کی خدمت کرنے والا ہوں، لہٰذا آج آپ اوپر بیٹھیں گے، آج دین کی بات ہے اور میں آپ کے قدموں میں بیٹھوں گا۔ امام جعفر صادق پھر اونچی جگہ پہ تشریف فرما ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ پاؤں میں بیٹھے۔ آپ نے 3 سوال پیش کیے۔ آپ نے فرمایا جی آپ کے سامنے یہ اعتراض پیش کیا گیا کہ نعمان بن ثابت آپ کے نانا کے دین کو چھوڑتا ہے اور اپنے قیاس کو ترجیح دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی 3 مسئلے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ بات پھر وہ ابھی رات مجھے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ آپ مسجد میں جب کوئی اس طرح کی بے پردگی والی بات کرتے ہیں شریف فقی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں مسجد میں یہو جہاں گلاں کرن دا کی فائدہ ہے، یا یہو جہاں گلاں مسجد نہیں کرنیاں چاہیے، قاری صاحب نوں شرم نہیں آتی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ مسائل مسجد کے اندر بیان کرنے والے نہیں ہیں تو رب نے قرآن میں کیوں بیان کیے ہیں، یا اللہ کے رسول نے اپنی حدیثوں میں کیوں بیان کیے ہیں؟ دین کی کوئی بھی بات ہے، دین کی کوئی بھی بات ہے، دین کے اندر کوئی شرم نہیں ہے۔ ان کی وضاحت مجمع عام کے اندر ملے یا انفرادی طور پہ علیحدہ بیٹھ کے ملے، ہدایت ہوتی ہے، وہ چاہے جہاں سے بھی ملتی ہے، اس کو لینا چاہیے۔ اچھا، ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ آپ نے پیش کیا، فرماتے ہیں مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ جب مرد کے اعلی تناسل سے پیشاب کا خروج ہوتا ہے تو صرف اس کے اوپر وضو لازم آتا ہے، غسل لازم نہیں آتا۔ لیکن جب اسی اعلی تناسل سے سیمن کے قطرات خارج ہوتے ہیں، مادہ منویہ کے، مادہ تولید کے، جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو خروج کی وجہ سے اس بندے کے اوپر صرف وضو ہی نہیں بلکہ غسل بھی لازم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے شریعت کا مسئلہ۔ انہوں نے کہا جی یہ شریعت کا مسئلہ ہے، لیکن میرا قیاس اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک ہی جگہ سے دونوں چیزیں خارج ہو رہی ہیں، رستہ دونوں کا ایک ہے، وجہ انزال اگرچہ مختلف ہے لیکن رستہ دونوں کا ایک ہے۔ اس کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح منی کے خروج کے اوپر غسل فرض ہو رہا ہے، پیشاب کے خروج پر بھی غسل فرض ہونا چاہیے تھا۔ قیاس یہ کہتا ہے چونکہ جگہ کا خروج جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن فرمایا کہ میں نے اپنے قیاس کو آگے نہیں رکھا، میں نے آپ کے نانا کے دین کے اوپر عمل کیا کہ شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ پیشاب کے اوپر وضو لازم آئے گا، غسل لازم نہیں آئے گا، اگرچہ خروج دونوں کا ایک ہے۔ لیکن کیا ہے، بندے کی طبیعت کو دیکھا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک بندہ ایک دن میں 10 مرتبہ پیشاب کرتا ہے، وہ 10 مرتبہ غسل کرے گا؟ اس کے لیے تو مسئلہ تنگ ہو جائے گا، وہ تو ہر وقت بس نہانے پہ رہا۔ لیکن جو مادہ منویہ کا خروج ہے وہ دن میں اپنی اپنی طبیعت کا حساب ہے، کئی لوگوں کے اوپر 3 دن کے بعد غسل فرض ہوتا ہے، کئی جس طرح کے بندے کی کیفیت طبیعت اور اپنا ایک شوق ہو یا اپنا ایک انداز ہو، وہ چونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اس لیے اس کے کبھی کبھی کے خروج کے اوپر غسل کا حکم لازم آئے گا۔ لیکن جو مسلسل دن میں کئی مرتبہ خارج ہوتا ہے، اگرچہ رستہ دونوں کا ایک ہے لیکن طبیعت کے حساب سے مسئلے کے اندر فرق آ جائے گا کہ پیشاب کے خروج کے اوپر صرف وضو لازم آئے گا اور مادہ منویہ کے خروج کے اوپر غسل بھی لازم آ جائے گا۔ پھر آپ نے کہا دوسرا مسئلہ آپ نے پیش کیا کہ جب عورت ماہواری کے ایام میں ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، حائضہ عورت جو حیض کی حالت میں ہے، اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ حیض کی حالت میں نماز بھی معاف ہے، روزہ بھی معاف ہے۔
لیکن جب یہ دن گزر جائیں گے تو روزے کی قضا کی جائے گی، نمازیں ساری کی ساری معاف ہیں۔ جو اس حالت میں ہے وہ کم سے کم 3 دن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ آج کل چونکہ خوراک اس طرح کی نہیں ہے، طبیعتیں اس طرح کی نہیں ہیں، برائلر سارا سسٹم ہے ہر طرف، تو اس وجہ سے اب چینج ہو گیا سسٹم، اب دنوں کے اندر جو ہے وہ کمی آ چکی ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر یہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ان کے ماہواری کے ایام کا، تو ماہواری کے ایام میں عورت کے اوپر نماز بھی ساقط ہے اس سے اور روزہ بھی ساقط ہے، لیکن جب ماہواری سے پاک ہو جائے گی تو اس نے روزے کی قضا کرنی ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر زیادہ تر مسائل نماز کے ذکر کیے گئے ہیں یا روزے کے ذکر کیے گئے ہیں؟ نماز کے ذکر کیے گئے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ میرا قیاس یہ کہتا ہے کہ نماز کے احکام اور ان کے بارے میں مسائل اللہ نے زیادہ ذکر کیے ہیں، لہذا اس کا حکم سخت ہے، وہ معاف نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ آپ کے نانا کا دین ہے، شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ نماز 10 دن ہیں، 10 دنوں میں 5 جو ہے وہ دن کی 5 نمازیں ہوں تو 5 10 50 نمازیں بن جائیں گی، تو 50 نمازیں اگر عورت قضا کرنے کے لیے لگ جائے تو اس کے لیے تو بڑا حرج ہے، بڑا مسئلہ ہے، بڑی دقت کے اندر وہ شمار جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہے، روزہ تو ایک دن کا ایک ہی ہے، ایک دن کا ایک ہے، نماز جو ہے وہ ایک دن کی 5 ہے اور وہ 50 بن جائے گی۔ وہ ادا جو موجودہ ہے وہ پڑے گی کہ قضا پڑے گی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے آپ کے نانا کے مسئلے کے اوپر عمل کیا، روزے کی قضا کی جائے گی، اپنے قیاس کو میں نے چھوڑ دیا، نمازوں کی قضا نہیں کی جائے گی۔ تیسرا مسئلہ آپ نے پیش کیا، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلنِّسَاءِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ وراثت کے اندر عورت کے لیے 2 مردوں کے برابر جو ہے وہ 2 عورتوں کے، ایک مرد کے حصے کے اندر 2 عورتوں کے برابر حصہ آتا ہے، یعنی کہ وراثت کے اندر عورت کا نصف حصہ ہے اور مرد کا مکمل حصہ ہے۔ حالانکہ عورت کمزور ہے، وہ تجارت بھی نہیں کر سکتی، کاروبار بھی نہیں کر سکتی، اس کے لیے حالانکہ ڈبل حصہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ میرا قیاس یہ کہتا ہے کہ عورت کے لیے ڈبل حصہ ہو، اگر ڈبل نہیں تو کم از کم مرد کے برابر ہو، کہ وہ بھی اپنی مرضی سے کاروبار کر سکے، پیسہ کما سکے اور سرمایہ اکٹھا کر سکے۔ لیکن آپ کے نانا کا دین ہے، ان کی شریعت یہ کہتی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد جو ہے اس کا ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، لہٰذا میں نے اپنے قیاس کو چھوڑ دیا، میں نے آپ کے نانا کے دین کے اوپر عمل کیا۔ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی مسئلہ اخذ کیا جائے گا اس مسئلے کو 4 چیزوں سے پرکھا جائے گا۔ سب سے پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث، اگر قرآن میں نہ ملے پھر حدیث یا سیرت رسول، اگر سیرت رسول میں بھی نہ ملے پھر اجماع امت، سیرت صحابہ و اہل بیت اطہار علیہم السلام و علیہم الرضوان، اور اگر ان تینوں میں سے نہ ملے تو پھر قیاس یا اجتہاد کی طرف جائیں گے، لیکن اس کو بھی تب قبول کیا جائے گا جب وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے اوپر پورا اترتا ہوگا۔ یہی اصول آگے امام اعظم ابو حنیفہ کا میں پڑھنے لگا ہوں، یہ تمہید تھی ساری صرف اس اصول کو سمجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، یہی صرف عبارت پڑھ کے تو میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، آپ نے فرمایا انی آخذ بکتاب اللہ اذا وجدتہ، آپ فرماتے ہیں میں جب بھی کوئی بھی مسئلہ اخذ کرتا ہوں، اجتہاد کرتا ہوں، استنباط کرتا ہوں، تو میں اس کو سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن کے اندر دیکھتا ہوں۔ انی آخذ بکتاب اللہ اذا وجدتہ، میں اس کو قرآن کے اندر تلاش کرتا ہوں اور اسی کے اندر ہی میں اس کو دیکھتا ہوں، اگر ہوتا ہے تو جو قرآن کا حکم ہوتا ہے میں اسی حکم کو آگے جاری کر کے اس کے اوپر عمل کا جو ہے وہ الزام لوگوں کے اوپر لگا دیتا ہوں کہ اب تم نے اس کے اوپر ایسے ہی عمل کرنا ہے جیسے قرآن کے اندر ہے۔ لیکن فرماتے ہیں فَمَا لَمْ أَجِدْهُ فِيهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْآثَارِ الصِّحَاحِ عَنْهُ الَّتِي فُشَّتْ فِي أَيْدِ الثِّقَاتِ، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قرآن سے نہ ملے تو پھر میں لم اجدہ، جب میں اس کو نہیں پاتا فیہ قرآن میں، اخذت بسنت رسول اللہ، پھر میں اس کو اللہ کے رسول کے فرمان سے دیکھتا ہوں۔ حضور کی سنت، فرمان نہیں، فرمان بعد میں، پہلے میں حضور کا طریقہ دیکھتا ہوں کہ حضور نے اس کے اوپر ورک کیسا کیا ہے، حضور کا پریکٹیکل کیا ہے، سیرت کیا کہتی ہے، اور سیرت کے ساتھ ساتھ والآثار الصحاح،
عنہ، جو حضور سے فرامین منقول ہوتے ہیں، جو حدیثیں ہوتی ہیں، جو روایات ہوتی ہیں، پھر میں ان کی طرف جاتا ہوں۔ کون سی روایات؟ التی فشت فی ایدی الثقات، من گڑت روایات نہیں، سنی سنائی باتیں نہیں، وہ حدیثیں میں لے کے پھر اس کے اوپر مسئلے کو پرکھتا ہوں کہ جن کو ثقہ لوگوں نے بیان کیا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو بس ٹھیک ہے جناب، جتوں جندی سنی انہوں کے بیان کر دیتا، لیکن ہمارے اکابرین کا یہ، کئی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اور چھڈو جی امام بخاری کو کیوں سننا ہے ہم نے، یا ان کی بات کیوں پڑھیں، وہ تو 200-300 سال کے بعد انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اگر امام بخاری کی تم دیکھو نا کام کہ بخاری انہوں نے لکھی کیسے، ان کی سیرت کو پڑھے نا تو پتہ چلتا ہے ایک ایک روایت کے اوپر 2 نفل پڑھے ہیں۔ یہ کام ہے۔ امام بخاری کا نام محدثین کے اندر ٹاپ کے اوپر سنہری حروف کے ساتھ ایم ہی نہیں لکھا جاتا۔ ہر حدیث کے اوپر پہلے غسل کیا، تر و تازہ اور دھلا ہوا صاف ستھرا لباس پہنا، پھر 2 نفل شکرانے کے ادا کیے، پھر پہلی حدیث کو لکھا، پھر غسل کیا، پھر نفل پڑھے، پھر لباس کو تبدیل کیا، پھر دوسری حدیث لکھی۔ اسی طرح آپ نے 7,500 سے زائد احادیث لکھی ہیں۔ ایویں کتے بھونکتے رہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر۔ دیکھو تو صحیح ان کی خدمات، جو کام انہوں نے کیے ہیں، جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں۔ ہم تو جناب حضور کے بارے میں کہتے ہیں 1000 بار بے شویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، اس منہ کو عطر گلاب اور جناب عرق سے مشک و عنبر سے 1,00,000 مرتبہ بھی غسل دے کے حضور کا نام لیا جائے تو پھر بھی ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، وہ تو حضور کی ذات ہے۔ امام بخاری، ان کا نام بھی اگر 1000 مرتبہ مشک و عنبر کے ساتھ منہ کو دھو کے لیا جائے پھر بھی امام صاحب کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ کام ہے ان لوگوں کے، یہ انہوں نے خدمات پیش کی ہیں اسلام کے لیے۔ ہمیں تو بس لوگوں کے اوپر تانا زنی کرنے سے ٹائم نہیں ملتا۔ ہم تو اتنے ناہنجار ہو چکے کہ جن لوگوں کے کندھوں کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے ہم نے تو ان کو گالیاں دینا شروع کر دی اور بکواس کرنی شروع کر دی۔ بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ تو کسی بابے تے پلے پیں گا تو تینوں پتہ چلے گا۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ میں ثقہ جو روایات ہوتی ہیں حضور کی طرف سے منقول، میں پھر ان کی طرف جاتا ہوں۔ لیکن فَإِذَا لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، اگر میں پھر اس کو نہ قرآن سے دیکھوں نہ مجھے وہ حدیث رسول سے ملے تو پھر اخذت بقول اصحابہ، پھر میں اجماع امت کی طرف جاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کو دیکھتا ہوں، فاروق اعظم کو دیکھتا ہوں، عثمان غنی کو دیکھتا ہوں، مولا علی کو دیکھتا ہوں، عبداللہ بن زبیر کو دیکھتا ہوں، عبداللہ بن عمر کو دیکھتا ہوں، عمر بن عاص کو دیکھتا ہوں، عبداللہ بن عمر بن عاص کو دیکھتا ہوں، جتنے بھی یہ فقہا مجتہدین صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں جن سے مسائل اخذ کیے گئے ہیں، فرماتے ہیں اگر مجھے قرآن سے نہ ملے، حدیث رسول، سیرت رسول سے نہ ملے تو پھر میں اس کو صحابہ کرام کی سیرت سے دیکھتا ہوں۔ پھر کیا فرماتے ہیں کہ آخذ بقولی من شئت، میں پھر ان کے قول سے جیسے چاہتا ہوں میں پھر اس مسئلے کو نکالتا ہوں۔ ثم لا اخرج عن قولهم الى قول غیرهم، فرماتے ان کے علاوہ میں کسی کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتا، میں کسی کی نہیں سنتا ہوں تو یا قرآن کی یا حدیث رسول کی، سیرت رسول کی، یا پھر اجماع امت صحابہ کرام کی، ان کے علاوہ میں پھر کسی اور کی نہیں سنتا۔ فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، یہ انہوں نے نام لیے ابراہیم، حضرت شعبی اور ابن مسیب، یہ جلیل القدر اپنے وقت کے صحابہ میں سے چوٹی کے مجتہد اور فقہا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر میری بات اگر چلتی ہے تو ان سے چلتی ہے، اگر ختم ہوتی ہے تو انہی پہ ختم ہوتی ہے۔ اس طرح کے جو مجتہد فقہا صحابہ کرام ہیں میں پھر ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ فَلِيَا أَنْ أَجْتَهِدُ كَمَا اجْتَهَدُوا، پھر میں ویسا ہی اجتہاد کرتا ہوں جیسا ان لوگوں نے اجتہاد کیا ہے۔ یعنی کہ میری جو بھی بات ہے، کوئی بھی مسئلہ میں اخذ کرتا ہوں، میں اس کے اندر ڈنڈی نہیں مارتا یا اپنی مرضی کو شامل نہیں کرتا، میں اپنے نفس کو اس کے آگے آڑے نہیں آنے دیتا، میں وہی کام کرتا ہوں جو صحابہ نے کیا ہوا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امام اعظم ابو حنیفہ کی شان کو ذکر کیا ہوا ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ سورہ جمعہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، آپ نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3۔ وہ کیا ہے؟ پیچھے حضور کا ذکر کیا، صحابہ کرام کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ ان صحابہ کے ساتھ جو بعد کے ملے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کون ہیں؟ حضرت یہاں سے سب لوگوں نے، اور پھر حضور کا اس کے اوپر فرمان موجود ہے، میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ یہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور علیہ السلام سے پھر پوچھا تھا یا رسول اللہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے اندر وہ دوسرے کون ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور ان کا زمانہ صحابہ کے زمانے کے ساتھ اٹیچ ہوگا، ملا ہوا ہوگا، اور وہ لوگوں کا تزکیہ بھی کریں گے، تعلیم و تعلم کا کام بھی کریں گے، لوگوں کو دین بھی سکھائیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان العلم عند ثریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دین اگر آسمان کی بلندیوں پر بھی پہنچ گیا ہوگا نا تو محنت کر کے وہاں سے بھی دین لا کے لوگوں کے لیے آسان کر کے پیش کریں گے۔ اور وہ کون ہیں؟ حضور نے ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ رجل من فارس، وہ فارس کے علاقے کا شخص ہوگا۔ اور وہ فارس کے علاقے کا شخص کون ہے؟ اور صحابہ کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا کون ہے؟ کئی صحابہ اکرام کا شاگرد ہے جس کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے دین جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس طرح سے دین کی باتیں۔ پھر اسی بات کے اوپر حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، اور امام ابو نعیم نے اس کو حلیۃ الاولیاء کے اندر ذکر کیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اقول، میں یہ کہتا ہوں قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ، کہ حضور علیہ السلام نے امت کو امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ آئیں گے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا یہ بات میں نے خود سے نہیں کی، بلکہ وہ جو رجل من فارسن کا جملہ ہے نا کہ فارس کے لوگوں میں سے ایک مرد ہوگا، فرمایا فی الحدیث الذی اخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ، فرماتے ہیں فی الحلیہ، فرماتے ہیں کہ یہ اس حدیث کا مطلب ہے جو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر آقا کریم علیہ السلام سے روایت کی ہے، کہ جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ یا وہ فارس کے خاندان، فارس کے علاقے سے ہوگا یا فارسی لوگوں کا بیٹا ہوگا کہ جو دین کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور وہ آسمان کی بلندیوں سے اس کو کھینچ کے لے آئے گا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ یہ چکنی، یہ فضول قسم کی باتیں جو سوشل میڈیا پہ سنے نا کہ بابوں نے یہ کر دیا، بابوں نے وہ کر دیا، بابوں نے ایسے، بابوں نے ویسے، یہ ساری کی ساری باتیں فضول، لا یعنی، بے مقصد اور بے معنی ہیں۔ ان کا نہ شریعت اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ حقیقت اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حقیقت اسلام جو ہے وہ چین در چین چلتی ہے۔ حضور سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے آگے جو ہے تبع تابعین نے لیا، اور حضرت امام مالک، آپ کی علمی فوقیت کی بات کرنے لگو امام اعظم ابو حنیفہ کی، حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا، چونکہ وہ تقریباً تھوڑا بہت جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب کی شان آپ کے آنکھوں کے سامنے کیا ہے؟ امام مالک کی ایک اپنی فقہ ہے، فقہ مالکی جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ رہے ہی مدینہ کے اندر ہے، پیدائش بھی آپ کی مدینہ کی اور وفات بھی آپ کی مدینہ کی، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ مدینہ سے باہر نہیں نکلے۔ امام مالک، یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہوا ہے، کیا تھا نظریہ؟ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ جس بندے کو میرے شہر سے باہر موت آئی اس کے لیے میری شفاعت نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے تھے میں نہیں چاہتا، حج بھی نہیں کیا تھا، مکہ بھی نہیں گئے تھے، فرماتے تھے میں نہیں چاہتا کہ میں مدینہ سے باہر نکلوں تو مجھے فرشتہ آگے پکڑ لے۔ اور ادب حضور علیہ السلام کے شہر کا کمال کیا امام مالک نے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کیا فراست، کیا فقاہت اور کیا ان کی نزاکت ہے ان کی سوچ کی، اور کیا ان کی دور اندیشی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا مطلب کہ شان ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے؟ آپ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اگر کھجور کے تنے کو کہہ دینا یہ سونے کا ہے تو میں آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا، چونکہ اس کے دلائل پختہ ہوتے ہیں۔ اتنا یقین
اتنا جو ہے ان کے اوپر اعتماد، اتنا معیار تھا علم کا اس وقت، دین کے ساتھ، اہل دین علماء کے ساتھ لوگوں کی یہ محبت تھی، اور آپس کا ان کا تعلق اور کنیکشن اتنی محبتوں کے اوپر حاوی تھا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نظروں میں امام مالک کی کیا شان ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا دنیا میں امام مالک کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ایسا نہیں ہے کہ جس نے مجھ سے سوال کیا ہو تو سوال کی ہیبت سے میرے ماتھے پہ پسینہ آیا ہو۔ اتنا فقیہ اور اتنا مجتہد بندہ کہ جو سوال اس نے مجھ سے کیا، میں کبھی کسی سوال سے چکرایا نہیں ہوں، لیکن امام مالک کا سوال سن کے میرے ماتھے کے اوپر پسینہ آ گیا ہے۔ یہ ان کے آپس میں محبت اور تعلقات ہے۔ پھر امام شافعی جن کی اپنی فقہ شافعی ہے، وہ ایک واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں، وہ اس قدر ادب اور احترام کیا کرتے تھے کہ جہاں پہ فقہ حنفی کی بات ہوتی تھی آپ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے تھے، اور یہی حال امام احمد بن حنبل کا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تینوں امام جن کی اپنی علیحدہ علیحدہ فقہ حنفی کے مقابلے میں یہ تینوں امام امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑی مزے کی بات، امام مالک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک کے شاگرد بھی ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے استاد شاگرد بھی ہیں، ایسا ان کا تعلق تھا آپس میں۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم تو دین اس سے لیں گے کہ جس کے اوپر میں حاوی ہو سکوں، ہم تو بات اس کی سن سکیں گے کہ جس کے سامنے میرا سٹیٹس اونچا ہو، لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ان کو ہدایت بس ملنی چاہیے تھی، وہ کسی فقیر سے بھی مل گئی ہے، وہ کسی نچلے طبقے کے بندے سے بھی مل گئی ہے، بات مستند ہونی چاہیے، انہوں نے وہاں سے اس کو بھی قبول کیا ہے۔ تو یہ معیار ہے ان لوگوں کا۔ یہ لوگوں کی باتوں کے اوپر کان دھر کے اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ امام صاحب نے تو یہ کر دیا، شافعیوں نے یہ کر دیا، مالکیوں نے یہ کر دیا، حنبلیوں نے یہ کر دیا، یا باب شاہی کوئی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی خدمات ہیں اسلام کے اوپر، مقروض ہیں ہم لوگ ان لوگوں کے قرض کے۔ یہ آج بھی ان کی روحیں اس بات کی پکار پیش کر رہی ہیں، او مسلمانوں ہم نے تمہارے لیے دین پیش کیا تھا اجتہاد کر کر کے، کہاں بصرہ، کوفہ، عراق، شام اور فلسطین اور یمن، ان سارے علاقوں میں جا کے امام اعظم ابو حنیفہ نے دین حاصل کیا، مختلف صحابہ سے جا کے روایات لیں، جا کے حضور کی حدیثیں اکٹھی کیں، پھر ان سے مسائل نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم ان کا کم از کم ادب سے نام ہی لے لیں؟ کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو عظمت اور قدر کی نگاہ سے دیکھ لیں؟ جن کے سامنے، اور مزے کی بات مجھے یاد آ گئی، مذاق آپ کریں گے، ہنسنے والی بات ہے ویسے، لیکن دور کے حساب سے بات کرنے لگا ہوں۔ امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، حنفی امام ہیں بہت بڑے۔ آپ کی والدہ انتہائی غریب تھی، آپ کے والد بھی دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اپنے وقت کے امیر کبیر شخص تھے، بہت بڑے تاجر تھے، پیشہ ور تاجر تھے، الحمدللہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور ساتھ علم بھی پڑھتے تھے۔ لیکن دیکھیں تجارت میں ان کا نام نہیں ہے، علم دین کے اندر ان کا نام ہے۔ یہ شاگرد بن گئے امام ابو یوسف جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے، وہ ماں نے گھر سے بھیجنا کہ جاؤ مزدوری کر کے لاؤ، انہوں نے آ کے نا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا، ان کی شاگرد میں بیٹھنے دین حاصل کرتے رہنا۔ وہ 2-3 مرتبہ پکڑے گئے، تو ایک دن نا آپ کی والدہ کو بڑا غصہ آیا، امام ابو یوسف کی والدہ کو۔ تو امام ابو یوسف نے آ کے نا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو کھری کھری سنا دی، تمہارے پاس تو کام کوئی نہیں ہے، تو نے تو ملازم رکھے ہیں، تم تو اپنی تجارت جو ادھر ادھر سے کروا لیتے ہو، میرا بچہ غریب ہے، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ آٹا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اس کو تم اپنے پاس بٹھا لیتے ہو، اور اس کو تم فضول وقت اس کا یہاں پہ ضائع کرتے ہو، یہ دین پڑھ کے کیا کرے گا؟ یہی باتیں انہوں نے جو آج ہم کرتے ہیں، یہی باتیں انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کی۔ امام صاحب اللہ کے بندے تھے، پھر تابعی تھے، صحابہ کی زیارت کی ہوئی تھی، ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا اماں جان اس بچے کو دین پڑھنے دیں، یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو وہ نعمتیں بھی حاصل ہوں گی کہ جو آج سے پہلے میں بھی نہیں کھا سکا۔ آپ رزق کے لیے کہتی ہیں، کھانے کے لیے کہتی ہیں، فرمایا کہ اس کو پڑھنے دیں، آج تھوڑی سی جو ہے وہ کمی برداشت کر لیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثمر عطا فرمائے گا۔ تاریخ گواہ ہے فقہا کی، سب سے پہلے فقیہ قاضی
ان چاروں فقہا میں سے وقت کے حکمران کے دربار میں جج کے طور پہ جو بندہ مختص ہوا اس کو امام ابو یوسف کہا جاتا ہے. اور اس دور کے جتنے بھی قاضی تھے وہ اپنے سارے فیصلے امام ابو یوسف سے کروایا کرتے تھے. اور کیا ہوا، ایک دن خلیفہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو موجودہ دور میں ہم فلودہ کھاتے ہیں، اس وقت کی گرمی کے حساب سے کوئی ایسی کوئی خاص آئٹم تھی، وہ ایک پیالے کے اندر ڈال کے تو امام ابو یوسف کے سامنے پیش کی گئی. تو امام ابو یوسف نے جب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے. بادشاہ نے پوچھا روئے کیوں ہیں؟ فرمایا یہ رونے والے آنسو غم کے نہیں ہیں، یہ خوشی کے ہیں. پوچھا ہوا کیا؟ فرماتے ہوا یہ ہے میری ماں نے میرے استاد کو گالیاں دی تھیں، باتیں سنائی تھی، اپنے رزق کے قصے سنائے تھے، اپنی تنگ دستی کا رونا رویا تھا. میرے استاد نے یہ دعا دی تھی کہ ابو یوسف اس مقام پہ بیٹھ کر وہ بھی نعمتیں حاصل کر لے گا اس دین کے حصول کی وجہ سے جو میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں استعمال کی ہوں گی. کہتے آج یہ وہ نعمت ہے جو میرے استاد ابو حنیفہ کی دعا سے اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. یہی وہ دعا تھی جو آج میرے استاد کی پوری ہوئی ہے. آپ آنکھوں سے آنسو جاری آ گئی. اتنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالی نے دور اندیشی، فراست، اتنی قوت اور اتنا مقام اور مرتبہ، اتنی وسعت نظر، اتنی فقاہت، اتنی وجاہت، اتنا جمال، اتنا کمال. کس کس شان کی طرف میں ان کی نسبت لے کے جاؤں، وہ شان کم ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات بلند ہے. تو ان لوگوں کی خدمات کو صرف نظر نہیں کرنا چاہیے.